السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سیشن. میں ہوں سید عائشہ ناز اور ہمارا اس سال کا جوائنٹ سیشن کا یہ آخری سیشن ہوگا. تو پروگرام کے ابتدا میں تعارف کرائے دیتے ہیں جو کہ ضروری ہے، رسم دنیا ہے. عدنان عادل صاحب، رانا مبشر صاحب، ابو ذر، سلمان نیازی اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ شو میں آج میرے ساتھ موجود ہوں گے. اور حرف آغاز کچھ یوں ہے کہ اب یہ سال تو رخصت ہو رہا ہے، سال 2023 اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ، اور سال 2024 میں ہم جس بیگیج کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں اس سال میں کیا اس میں کمی آئے گی یا ہم کرائسس میں خود کفیل ہی رہیں گے. آج کے شو میں ہم اس پر ان ڈیٹیل بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اہم ترین خبر کو اپنے شو کا حصہ بناتے ہیں اور وہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس جو کہ آرمی چیف کے زیر نگرانی ہوئی ہے. لوکل ایشوز، انٹرنیشنل ایشوز سبھی پر اس میں بات کی گئی ہے. 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس جو اس کا لب لباب ہے، جو پاکستان کے حالات کے تناظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کریں گے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، مختلف معاملات کو لے کر اسٹریٹجی واضح نہیں ہو سکی جو رانا صاحب کل خبر دے رہے تھے. تو کیا پک رہا ہے انسائیڈ الیکشن کمیشن؟ آج کے شو میں اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اہم ترین خبر کی طرف وہ یہی ہے کہ پاک فوج کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. تو ہم کیا سمجھیں پر ایک اور لکیر ہے؟ عدنان عادل صاحب. بالکل، آپٹکس تو بہت اچھے ہیں. دو جو اہم ترین ادارے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہماری جو قوت نافذہ جس کے پاس سب سے زیادہ ہے وہ پاک آرمی، ان کی لیڈرشپ نے یہ بہت دو ٹوک اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کریں گے. ابھی ہم سن رہے تھے آئی جی پنجاب نے کہا تھا، آئی جی پولیس نے، کہ ہمارے پاس نفری کم ہے. تو شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اور کیا یہ کوئی بھاگنے کی کوشش ہے 8 فروری کے الیکشن سے. لیکن آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بہت ری ایشورنگ ہے. عوام کو ایک بالکل واضح میسج گیا ہے کہ پاک فوج جو ہے پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ کے احکام کے تحت وہ تمام سپورٹ مہیا کرے گی الیکشن کمیشن کو. تو اب ہمیں، میرا خیال ہے، جو مختلف شکوک و شبہات نئے سرے سے جنم لے رہے تھے وہ ختم ہو جانے چاہیے، اور ہم جلد ہی تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن رہ گئے ہیں تو اس میں ہم الیکشن کے عمل میں جائیں گے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہوگی کہ جمہوریت کا تسلسل قائم رہے گا، الیکشن ہوں گے، پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوگا. تمام تر جو بھی تحفظات ہیں، شکایات ہیں، مشکلات ہیں، اس کے باوجود ایک مقررہ تاریخ پر عام انتخابات کا ہونا بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. فوج اس ساری صورتحال میں بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے، اور جس طرح آپ اسے خوش آئند قرار دے رہے ہیں، لیکن فوج کی موجودگی میں انتخابات پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ غیر متنازع بھی ہوں گے. عدنان عادل صاحب. نہیں، غیر متنازع میں اس اعتبار سے تو نہیں ہوں گے کیونکہ پری پول جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جیسے کہ ایک پارٹی کو اپنا میڈیا پہ بیان کرنے کی اس طرح کھلی اجازت نہیں ہے جس طرح دوسری پارٹیوں کو ہے. تحریک انصاف کے لیے جو ہے ڈائس از ہیویلی لوڈڈ اگینسٹ دیم، اور وہ ان سے اب ان کے تصدیق کنندہ اور تجویز کنندہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو وہ ساری مشکلات تو ایک پارٹی کے لیے ہیں، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. پہلے یہ صورتحال نون لیگ بھی فیس کر چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی فیس کر چکی ہے، MQM بھی فیس کر چکی ہے. اب باری جو ہے تحریک انصاف کی ہے. بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں پہ جمہوری عمل جو ہے اس قسم کے تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر پولنگ پرامن ہو جاتی ہے، ووٹر جو ہے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے، تو اس سے بہت حد تک جو ہے ایک کریڈیبلٹی الیکشن کے پروسیس کو ملے گی. گو کہ پری پول جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تنازع اور جو ہیں یہ ایک دھبا ہمارے انتخابی عمل پہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے. اور جب اتنی زیادہ کنفیوژن ہے اباؤٹ الیکشنز اور ایسے میں کور کمانڈرز کانفرنس کا یہ اعلامیہ، رانا صاحب کیا اہمیت ہے اس کی ان حالات میں؟ دیکھیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے جناب کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جو تعداد ہے لوگوں کی، جو ان کے پاس ہیومن ریسورس ہے، وہ بڑی لمیٹڈ ہے. اور میں کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ وہ صرف ایک بندہ وہاں پہ ڈپیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ارد گرد سے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کسی ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. تو وائی ناٹ دا فورسز سے زیادہ اہم چیز تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور اگر وہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے جیسے کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے، تو پھر تو آئی تھنک ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہنکی ڈوری. کیونکہ ایک تو سیکیورٹی کے پرابلمز جو ہیں، انٹرنل سیکیورٹی کے پرابلمز کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو اگر ڈپیوٹ کر بھی دیا جاتا ہے، پولنگ سٹیشن کے باہر بھی اگر ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی فوج کے ایک بندے کو یا 2 بندوں کو یا واٹ ایور دا اسٹرینتھ از، تو پھر بھی وہ بڑا اچھا ایک امپریشن جائے گا.
اور یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو پیدا ہوتی ہے اکثر اوقات ہوتی ہے وہ کسی حد تک ڈیفیوز ہو جائے گی. اینڈ اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. اور اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف جب خود کہہ رہے ہو کہ جناب ہم ہر قسم کی جو ہیلپ ہے وہ ایکسٹینڈ کریں گے ٹو دا الیکشن کمیشن, تو دیٹ مینز اے لاٹ. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں یہاں پہ ایک ایشو یہ بنا ہوا ہے اس وقت کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے, جو الیکشن کمیشن جو ہے جو ریزرویشن شو کر رہا تھا یا شو کر رہا ہے ابھی بھی ایز آف ناؤ ایون, کہ وہ کہہ رہا تھا جناب کہ ہم جو ڈیسیژن لے رہے ہیں اگر اسی طرح کورٹس ان کو ٹاس اراؤنڈ کرتی رہیں گی یا ہمارے ڈیسیژنس کو جناب آگے کاؤنٹر کرتی رہیں گی تو پھر ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے لیے وہ کنڈیوسو نہیں رہتی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جناب جائیں گے سپریم کورٹ میں. But are they waiting for the return of Chief Justice? To be very honest, I have no clue about that. But then again, وہ ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا انہوں نے they are very touchy about this thing کہ جو ڈیسیژن لے رہا ہے الیکشن کمیشن اس کے راستے میں اگر ہرڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں تو وہ اگر ایک کورٹ کوئی اور فیصلہ دے دے گی, جیسے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب جو پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے اس کی جورسڈکشن پشاور ہائی کورٹ کی بنتی ہے ٹل KPK, تو اس کے باہر کیا ہوگا, بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا. سو کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش جو کی جاتی ہے اس پہ جو الیکشن کمیشن تھا وہ تھوڑا سا they became a bit jittery I would say, اور اس کو اس لیے لے کے وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کیا ڈیسیژن دے گا, کیونکہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ خود جو ادارے ہیں وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے, تو وہ ان کو ہر چیز جو ہے سپریم کورٹ کے آگے رکھنی پڑ رہی ہے. اور سپریم کورٹ I personally think جب پولیٹیشنز نے بھی یہ کیا, پچھلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے جس پہ ہم تنقید بھی کرتے رہے کہ بھائی پولیٹیشنز اپنے فیصلے خود کر لیں. اس وقت تو خیر پارلیمنٹ بھی تھی جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی یا ہونی تھی, یا اس کے بعد جو سچویشن بنی کہ بھائی خود ڈیسائیڈ کر لو ساری چیزیں, انسٹیڈ کہ آپ ہر چیز جو ہے ٹاس کر دیتے ہو ٹو دا کورٹس, تو وہ ایک ایشو بن جائے گا ان دا ڈیز ٹو کم, اور وہ ایشو آج ہم دیکھ رہے ہیں. سو اٹس لائک اٹس اے سچویشن, بٹ دا پلس پوائنٹ ان دس تھنگ از کہ جو آر کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اس میں جو چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بہت بولڈ اسٹیپ لیا اور بڑا انیشیٹو لیا کہ ہاں جی ہم اپنی فورسز ایکسٹینڈ کریں گے اور ہم ان کو جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہوگی الیکشن کمیشن کو ہم دیں گے ان کو, کیونکہ ریزرویشن آپ کے سامنے آ رہی تھی نا. ایک آئی جی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے کو بندے کوئی نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے جی میرے کو بندے کاٹ نے, تو وہ ان ساری چیزوں کو ڈیفیوز کر دیا. ٹھیک ہے, ڈیفیوز کر دیا. سو ابو سر آپ کے خیال میں کانفیڈنس ملے گا الیکشن کمیشن کو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ دیکھیں آرٹیکل جو 220 ہے آپ کے آئین کا, وہ کہتا ہے کہ جو ملک کی جتنی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں they will come in aid of the election commission جب بھی الیکشن ہوگا. تو وہ تو ایگزیکٹو اتھارٹیز میں آپ کی منسٹری آف ڈیفینس کے اندر پھر آپ کی یہ آرم فورسز بھی آتی ہیں, تو بالکل ان کو اسسٹ کرنا چاہیے اگر کوئی مین پاور میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تو ایک اچھی بات ہے یہ. لیکن جہاں تک جو آئی جی پنجاب ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو وہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کس طرح کہہ دی ہے. مے بی اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 17,000 کی فورس ہے, ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. میرے خیال سے وہ ان کے شاید 10 سے 11,000 لوگ نا وہ نامینیشن پیپرز چھیننے میں بزی ہیں, تو اس لیے اویلیبل نہیں ہیں, تو اس وجہ سے شاید وہ فورس کم پڑ گئی ہے. تو چلے اچھی بات ہے, ان کو کہیں اور سے فورس مل جائے گی تو وہ الیکشنز کنڈکٹ کر سکیں گے. تو میرے خیال سے کہ پرائورٹیز اپنی چینج کر لیں وہ, تو ان کو یہیں سے فورس مل سکتی تھی. اور جہاں تک دوسری بات ہے, دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے بالکل, لیکن ساتھ اس کی جو مین ڈیوٹی ہے آرٹیکل 218 میں, دیٹ از فری اینڈ فیئر الیکشن, جس کی لیجٹیمیسی بھی ہو اور کی لیگیلٹی بھی ہو. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہماری پروونشل الیکشن کمیشن خود لکھ رہی ہے آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کو کہ دیر از ٹو مچ انٹرفیئرنس بائی دا پنجاب پولیس ان دا الیکشن پروسیس. اب یہ الیکشن کمیشن اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف نہیں دے رہا. اور اس کی کوئی دیکھیں یہ پرزمپشنز پہ یا ازمپشنز پہ نہیں ہے, اس کی کوجنٹ ریزنز بھی ہیں بیکڈ بائی ایویڈنس. آپ نے ویڈیوز دیکھ لی سارا کچھ, لیکن اب جب اسکروٹنی کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, تو میں خود بھی کچھ ایک جگہ گیا ہوں آج, بلکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل وہاں پہ دیکھیں 2 SHOs اپوائنٹڈ ہیں وہاں پہ, پولیس کی نفری ہے 15 سے 20 لوگ,
اور وہ کام کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا آر او نے کرنا ہے. فار انسٹنس ویریفیکیشن آف دا پرپوزرز اور سیکنڈرز, وہ پولیس کا ایس ایچ او کر رہا ہے ویریفائی, ان کو اس کا کام ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر دینا. لیکن وہ الیکشن کمیشن کے جو فنکشنز ہیں اس کو ریزرو کر کے پولیس وہاں پہ ایکٹ کر رہی ہے, اور ان کو کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں. اندر آر او صاحب کو میسج بھجوائیں تو وہ کہتے ہیں میں بے بس ہوں, میں باہر نہیں آ سکتا, اندر آ سکتے ہو تو میں وہاں پہ کر لوں گا. لیکن اندر پرپوزر اور سیکنڈرز کو پولیس آئیڈینٹیفائی کرتی ہے پہلے, پھر اس کے بعد جیسے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں 10-12 لوگوں میں سے, تو ان کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے. اب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, حافظ فرد صاحب ہیں, ڈیفینس سے کینڈیڈیٹ ہے PP 157 سے, ان کو آرڈر بھی لے کے دے دیا گیا ہائی کورٹ سے کہ پولیس انٹرفیئر نہ کرے, لیکن پولیس کی تقریباً 40 سے 50 لوگوں کی نفری تھی کہ اس شخص کا نامینیشن پیپر کی اسکروٹنی ہم نے نہیں ہونے دینی. وہ گارڈن ٹاؤن میں آفس کے باہر کھڑی رہی, پرپوزر سیکنڈرز کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. تو وہ خیر دیکھیں پاکستان بڑا ماشاءاللہ سے کریٹیو لوگوں سے بنا ہوا ہے, یہاں پہ بڑے سائنسدان قسم کے لوگ ہیں. تو انہوں نے پھر ایسے کیا کہ صبح 7:30-8 بجے جو پرپوزر اور سیکنڈرز تھے وہ خاکروبوں کے حلیے میں چلے گئے اور وہاں سے جا کے اپنی اسکروٹنی کروا کے آ گئے. پنجاب پولیس پھر وہاں پہ سوچتی رہی کہ یہ ہوا کیا. تو یہ پھر ماشاءاللہ ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے بڑے کریٹیو لوگ ہیں, تو ہر بیماری کا علاج بتا دیا آئندہ یہ استعمال نہیں ہو سکے. سارے بیچارے زد میں آ جائیں گے جو ویسے وہاں کام کرنے والے ہوں گے, سبھی پہ شک ہوگا. دیکھیں اب وہ پولیس کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ اچھا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, تو اب نئی اسٹریٹجی ہے کہ جو ڈسکلوز نہیں ہوگی, وہ جب ہو جائے گی پھر پتہ لگے گا. چلے اب پولیس کو اسمارٹ پولیس ہونا پڑے گا اور ان خطوط پہ بھی کام کرنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ویسے اس ملک کو نئے آئیڈیا سے روشناس کروایا گیا. پہلے ماضی میں جو نہیں ہوتا تھا وہ پہلی بار ہوتے دیکھ رہے ہیں. جنرل صاحب, کور کمانڈرز کانفرنس, اس کے جو شرکاء ہیں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں, ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی. یہ پیغام اصل میں کس کے لیے ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں اگر آپ بہت سے پہلو ہیں اس پیغام کے. سب سے پہلے تو کم از کم یہ دیکھیں, پاکستان کی فوج نے ہمیشہ ہی جب بھی الیکشن کمیشن الیکشن ہوئے پاکستان میں, سیکیورٹی عام طور پہ پاکستان کی فوج نے ہی پرووائڈ کی ہے. 70 کے الیکشن سے دیکھ رہا ہوں میں, تو یہ تو پاکستان کو شکر کرنا چاہیے. آج جب بھی موقع ملتا ہے جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی آ جاتے ہیں اس میں. اب اس میں سے پاکستان میں دہشت گردی ہے, ہو رہی ہے, اور کئی لیول پر ہو رہی. ایک تو ذہنی انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس بارے میں کسی کو کوئی شک. دوسرا, ہمارے جو مختلف قسم کے جو ایسے فالٹ لائن جس میں پاکستان کی ہم آہنگی کو متاثر کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں. پھر فزیکل جو اٹیکس ہیں وہ بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں پاکستان نے میرا خیال ہے جب سے جناسم آئے ہیں انہوں نے کوئی لگی لپٹی چھوڑی نہیں, بڑا واضح انہوں نے پیغام دیا ہے. اور اس پیغام کے ذریعے اگر آپ ہیں تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جہاں سے غیر ملکی لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان کے کر رہے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے, چاہے وہ فزیکلی ہو رہا ہے, ان سب سے ریاست فورسز ہیں نہ صرف باخبر ہیں بلکہ ان کے پیچھے پوری طریقے سے کے ساتھ عمل کر بھی رہی ہیں ان کو ایکشن پکڑنے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں خوش آئند چیز ہے, اور اس لیے الیکشن بھی ابھی شکر ابھی ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے یہ بھی شکوک تھے کہ جس طریقے سے ٹیررزم پھیل رہا ہے الیکشن شاید نہ ہو سکے. تو اس پیغام اگر آپ دیکھتے ہیں ملا کے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی پاکستان اس وقت کانفیڈنٹ ہے الحمدللہ کہ ہم اس قسم کی جو کوئی واقعات ہیں ان کو ہم کنٹرول بھی کر لیں گے. اس میں کسی طریقے سے کسی قسم کی کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہونے دی جائے گی, تاکہ پاکستان نے عرصے کے بعد ایک بڑے ایکسرسائز سے گزر رہا ہے, یہ کامیابی سے ہو جائے اس میں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جنرل صاحب جیسے ماحول الیکشن ماحول کی بات کی جا رہی ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی لائن آف ایکشن اور اپنی ڈومین ہے. مولانا صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی, ان کے کچھ کنسرنز ہیں وہ سنتے ہیں, شامل کرتے ہیں شو میں. اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے, ٹھنڈ کی وجہ سے بھی اور بدنمی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل سکیں گے, ہمیں ان حالات کا سامنا ہے. اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا, اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہو. ذمہ داری تو انہوں نے 2 شخصیات پر ڈالی, لیکن ہمارے آرمی چیف نے جو یقین دہانی کرائی اس کے بعد یہ کنسرنز کم ہو جائیں گے جنرل صاحب؟
جی ہونے چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور قسم کے ہیں. اگر وہ اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جو بیسک پرابلمز ہیں وہ ان کے دور ہو جائیں گے. اس میں تو کوئی پاکستان فوج سے مداخلت نہیں کرے گی. ہاں جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کی فوج نے بھی کہا کہ اس جو پیغام ہے اس کا بڑا واضح مقصد ہے قوم کے لیے بھی سب کے لیے کہ بھئی اس ایکسرسائز کو، یہ الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں 5 سال کے بعد، اور بڑی اس کے بارے میں بہت سے مسائل تھے، اس سے اوورکم کر کے ایک ٹیررزم ایک اور مسئلہ ہے اس وقت، اور اس سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. تبھی صرف یہ اتنی بڑی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ہر طرح سے پاکستان کی فوج ساتھ آئے گی اس میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ اتنا فیس ویلیو مت لیا کیجیے، ان کے اور بہت سے مسائل دوسرے بھی ہیں. وہ شاید ان کے لیے ابھی ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے نکلنا اور ان کے لیے آ کے ووٹ، اس لیے کہ جو ان کا جو گڑھ ہے وہاں پر دوسرے سیاسی لوگ ہیں وہ زیادہ ابھی متحرک بھی ہیں، ان کی بات بھی زیادہ سنی جا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کا جو بیسک ایک کی ان کا جو بیسک جہاں پہ سے وہی ہے، اس کے علاوہ ان کو اور شاید نظر نہیں آ رہا. تو وہ ابھی الیکشن تو نہیں میں کہوں گا، وہ اپنے جو تحفظات کے اظہار کر کے ہی بتا رہے ہیں کہ اگر میں الیکشن ہیں تو یہ مسئلہ ہوگا. اللہ نہ کرے جس قسم کے وہ خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کسی کو زخم پہنچے کسی بھی انسان کو، خاص طور کسی بھی پارٹی کے انسان کو، تو وہ تو ایک تکلیف دہ چیز ہوگی سب کے لیے. چلیں وہ اس بات پہ بھی کنسرن شو کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ اسے ابھارا جا رہا ہے. جی رانا صاحب. جی دیکھیں جی، وہ مولانا صاحب سردی ٹھیک ہے، سردی کا علاج میں نے کئی دفعہ بتایا ویسے کہ سردی کا علاج یہ ہے کہ وہ دیسی کیوریاں پنیاں ہونی ہیں وہ کھا لیتی جاؤں تو بہتر ہو جاتا ہے کام. لیکن اینی ویز وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بھی بڑا کم ہوگا. پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جناب سنا ہے کہ آپ کو پریزیڈنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے، تو ایگزیکٹ ورڈز ان کے تھے وہ یہ تھے، اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بیٹھے ہوئے ارمان تو لگتا ہے رانا صاحب چلے آپ اسٹوڈیو میں رہا کریں، اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور فنی ہوتے ہیں. ہاں رانا صاحب آج ویسے بھی بلیک اینڈ ریڈ ہوئے ہوئے. اچھا بات یہ ہے کہ 2024 ہی بڑا انٹرسٹنگ ایئر اراؤنڈ دا ورلڈ ہونے جا رہا ہے. اوکے اٹس ڈارک بلو آپ سے، لیکن نہیں عائشہ جی آپ سے زیادہ خوبصورت کپڑے نہیں پہنے میں نے. رانا صاحب آپ کی اور میری ریس بھی نہیں ہے ایسی کوئی. بہرحال یہ الٹیمیٹ الیکشن ایئر فور 2024 یہ ہونے جا رہا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، پاکستان کے لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے اور کافی اہمیت اس کی ہے. تو اس سال میں پریزیڈنٹ کون ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں سے کون صدر کے سنگھاسن پر براجمان ہوگا. دوسری طرف عارف الوی صاحب بھی ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. کیا لیٹ ہے اور کیا کھل جا سم چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ بریک کے بعد آ کے بات کریں. ویلکم بیک ٹو دا شو. مولانا کو بریک پہ جانے سے پہلے یاد کر رہے تھے تو مولانا کی ایک اور اسٹیٹمنٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف وہ بہت اہم ہے، سنیں. پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے. ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا، اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے. ہم پر ان لوگوں کو دوبارہ مسلط کرنے کے راستے دیے جا رہے ہیں. کون ایسے کر رہا ہے، ان کو کون ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ عدنان عادل صاحب اس ساری سچویشن میں اور آصف علی زرداری صاحب بھی اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو گونگے اندھے بہرے قرار دے رہے ہیں. رانا صاحب تو نہیں ہیں ایسے، کون ہے وہ جو اندھے ہیں؟ نہیں اللہ نہ کرے کہ رانا صاحب ایسے ہو. رانا صاحب بہت اچھے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست بولو رام رانا صاحب نے آج آپ کے سوٹ کی آپ کی تعریف کر دی تھی. میں کو نا نہیں رانا صاحب اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں، مجھے پتا، میں اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کی تعریف کا آپ ہی کرتے ہیں تعریف، ورنہ تو کوئی تعریف نہیں کرتا. نانا صاحب تعریف اسی کی جاتی ہے نا جو تعریف کے قابل. اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف عائشہ کہ آپ لوگ تعریف نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان کی طرف کیا چلتے ہیں، یہ کوئی کمپیریزن ہے؟ 4 مرد حضرات میں ایک خاتون پر رقیق حملے بند کیے جائیں. پلیز عدنان صاحب کنٹینیو. دیکھیں جی فضل الرحمان صاحب کی سیاست کا ہو گیا بولو رام. فضل الرحمان صاحب کو دکھ یہ ہے وہ کھلائے ہوئے ہیں. وہ ان کی ویسے بھی جب سیاست بڑے عروج پہ تھی پورے پاکستان کے ووٹرز میں ان کا جو تناسب تھا ووٹنگ اس میں وہ 2% سے زیادہ نہیں تھا. اب وہ پورے پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی 2018 کے الیکشن کو مانو ہی نہ، اسمبلیوں میں نہ جاؤ،
بعد میں اسی اسمبلیوں کے تحت جب حکومت بنی اپنے بیٹے کو وزیر بنوا دیا. جی تو جس میں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں, جس میں ان کا فائدہ نہ ہو نہیں مانتے. باتیں کر رہے ہیں آپ. رانا صاحب آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے جا رہے ہیں. او بھائی وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان سمجھ رہے ہیں. عدنان عادل صاحب آپ کو کیا ہو گیا یار؟ نہیں وہ کچھ بھی سمجھیں, پاکستان اپنے آپ وہ کو سمجھ اپنے رہے ہیں. آپ کو پاکستان کا پریزیڈنٹ سمجھیں یا اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل سمجھیں یا امریکہ. آپ بھی تو اپنے آپ کو بریڈ پٹ سمجھتے ہیں. آج تو مزاحیہ شو ہو گیا. دیکھیں تو صحیح نا, وہ ابو ذر صاحب اپنی وہ جم والی تصویریں تو دیکھیں. آپ تو ایسے بنے آرنلڈ لگا ہوتا ہے. میرا خیال ہے اب یہ پرسنل ورک آؤٹ والے معاملے میں بات جا رہی ہے. آپ دونوں میں بڑا ٹف کمپٹیشن ہے ورک آؤٹ کو لے کے. مجھے آج بدلہ لینے کے چکر میں اچھا بدلہ لینے کی جب بات ہو رہی تو کیا بدلاؤ آ رہا ہے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اسٹریٹجی میں؟ مخالف سیاسی جماعتیں کیا بھاں پڑی ہیں اس ماحول میں؟ بات یہ ہے کہ یہ 20 مہینے ہو گئے ان کی حکومت گرائے ہوئے اور اب تک ان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکی. تمام حربے آزما لیے, ان کی کردار کشی ہوئی, میڈیا پہ بین ہوا, جو کچھ ہو سکتا تھا, گرفتاریاں, اور ان کے جلسے نہیں ہو رہے, ان کی میٹنگ نہیں کرنے دے رہے, ان کے لوگ روپوش ہیں, ان کی کردار کشی, مقدمے, لیکن ان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکی. تو اب گھبرائے ہوئے ہیں کوئی ان کو. اب مولانا فضل الرحمان کی جو اپنی پوزیشن ہے سیاسی وہ کمزور ہے. اگر وہ جینون سیاستدان ہوں تو اس کو برداشت کریں اور مناسب وقت کا انتظار کریں. لیکن اب اس طرح کے الزام کہ یہ ملک کو ٹکڑے کر دے گا, یہ کب تک ہم اس طرح کی بچگانہ باتیں ہیں کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کو آپ سیکیورٹی رسک قرار دے دیتے ہیں. پہلے بینظیر بھٹو کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا ہوتا تھا, اب جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف آپ کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو سیاستدان برداشت نہیں کرتے. اسی وجہ سے تو یہاں پہ غیر آئینی اقدامات ہوتے رہے ہیں ملک میں. جو جب بھی آئین معطل ہوا, اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں میں ایک دوسرے کے لیے برداشت ہی نہیں ہے. جو آپ کا مخالف ہے آپ کہتے ہیں یہ ملک توڑ رہا ہے. بھائی آپ کہتے تھے اسمبلیوں سے چھوڑ کے چلے جاؤ, اسمبلیوں میں بیٹھو ہی نا. 2018 کی اسی اسمبلی کی حکومت کیا آپ حصہ بنے, اس سے فائدے اٹھائے, آپ کا بیٹا وزیر بنا. اب آپ کو شکست نظر آ رہی ہے تو آپ ڈیسپیریٹ ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے وہ بہت ہی اس وقت تقریباً ختم ہو چکی ہے. ان کے لیے یہی صدمے کی بات ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہ ہو. کبھی سردی کا بہانہ بناتے ہیں, کبھی کسی اور کا بہانہ بناتے ہیں. پورے پاکستان میں اتنی دہشت گردی ہے, 60,000 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ایک کارکن بھی زخمی ہوا تو یہ اس کا ذمہ دار ہوگا. بھائی وہ کیسے ذمہ دار ہوگا؟ آپ لوگوں نے جو نیریٹیوز پھیلائے ہیں, جو اس ملک میں انتہا پسندی پھیلی ہے, اس کا جو ہم بھگت رہے ہیں نتیجہ, اس میں کوئی ایک آدمی تو ذمہ دار نہیں ہے. اور یہ تو ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے دہشت گردی کی. آپ الیکشن کمیشن وہ تو طالبان اور پاکستانی حکومت کے درمیان مذاکرات کا حصہ بننے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان کا کردار اس کو سمجھتے ہیں آپ کی کامیابی دلائے گا؟ عدنان عادل صاحب نہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. جو تحریک طالبان ہے ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ قبائلی جو اضلاع ہیں وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستانی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی. ان کے جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے ریاست کے سامنے, پاکستان کے آئین کو تسلیم, وہ پاکستان کے آئین کو ہی تسلیم نہیں کرتے. لیکن مولانا صاحب کی اہمیت تو بڑھ جائے گی نا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک اگر وہ ایسا کرتے ہیں. اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صادق سنجرانی صاحب عارف علوی صاحب کے پاس گئے. رانا صاحب کس کے لیے میسج لے کر گئے؟ پریزیڈنٹ صاحب کے لیے یا بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ وہ اپنے لیے لے کے گئے. ٹھیک ہے, وہ سنجرانی صاحب میسج اپنے لیے لے کے گئے ہیں, کسی کے لیے نہیں لے کے گئے. سنجرانی صاحب چاہتے یہ ہیں کہ سنجرانی صاحب اگلے چیف منسٹر بلوچستان بنے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے لیے میسج لے کے جاتے, لوگوں کے میسج لے کے جاتے تھے. اس وقت لے کے جاتے تھے جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تھی. وہ لوگوں کے میسج اس وقت لے کے جاتے تھے الیکشن کمیشن کے پاس جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے والی تھی. تو وہ پی ٹی آئی کے, اب میں کچھ بولنا شروع کر دوں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی, وہ میسیجز لے کے جاتے تھے چیف الیکشن کمشنر کے پاس. وہ جو پانی پی ٹی آئی ہیں ان کے میسیجز لے کے جاتے تھے چیف الیکشن کمشنر کے پاس. وہ جناب وہ وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں چپ ہی کر جاؤں تو بہتر ہے, لیکن وہ اپنے لیے جاتے ہیں اور اپنے لیے ہی گئے ہیں. ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے اپنے علاوہ کسی بھی چیز کا. سو وہ یہ کہا جائے کہ جناب سنجرانی صاحب کچھ برج بلڈنگ کا کردار ادا کرنے جائیں گے یا کوئی برج بلڈنگ کریں گے, نو, نتھنگ آف دا سارٹ. وہ صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں. وہ جناب چیف منسٹر بھی بننا چاہتے تھے بلوچستان کا. وہ ان کے اپنے سارے مسئلے مسائل ہیں.
ہاں وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ جس سیٹ پہ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں کل کو الوی صاحب کو کوشش ضرور کریں گے کہ الوی صاحب جتنی جلدی ہو جائے چلے جائیں وہ آفس چھوڑ کے اور وہ ان کی جگہ جناب وہ بن جائیں پریزیڈنٹ بن جائیں. وہ اپنی چیز کوئی نہ کوئی کرنے جاتے ہیں, وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ان کا ضرور ہوتا ہے, وہ کسی کا پیغام لے کے نہیں جاتے. یہ تو آپ نے واضح کر دیا, لیکن صدر صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے نا, انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے جو سنیچنگ ہو رہی ہے کاغذات نامزدگی کی, اس کو لے کر مذمت بھی کر دی. تھوڑے سلو نہیں ہے رسپانس دینے میں صدر صاحب؟ صدر صاحب دیکھیں بڑے نفیس آدمی ہیں. صدر صاحب بیسیکلی اچھے آدمی ہیں آئی وڈ سے, لیکن وہ صدر صاحب ابھی بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو آئسولیٹ ہوئے وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کسی کے گھر میں ادھر اپنا F10 میں اگر کسی کے گھر میں کھانا کھانے چلے جائیں رات کو تو پھر وہ بھی ایک پرابلم بن جاتا ہے. پرانے دوست ہوں بتائے بغیر وہاں پہ چلے جائیں گے, وہاں پہ جا کے کھانا کھائیں گے اور وہاں پہ جا کے جناب کچھ اور باتیں کریں. پریزیڈنٹ صاحب 2 کشتیوں کے مسافر ہو چکے ہیں, بات نہ کریں. اچھا نہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں, پریزیڈنٹ صاحب تھوڑا سا کچھ انہوں نے کوئی 1-2 فاؤل پلے کیے تھے اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈیفینسو ہو کے کھیل رہے ہیں, اور بس وہ ڈیفینسو ہی ہو کے کھیل رہے ہیں. بس ایسے ہی میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. صدر الوی جو ہے نا پھسلن والی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے. اچھا چکنی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. اچھا چلے وہ جو چکنا گھڑا سا بن گیا وہ ہے سائفر کیس. مجھے نا اس میں ابو ذر آپ سے یہ جاننا ہے کہ پہلے تو کہا 4 ہفتوں میں مکمل کریں, پھر سپریم کورٹ کی اس کے اوپر آبزرویشن آئی, اور اب ایک بار پھر 11 جنوری تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے, اور ریمارکس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل کے حوالے سے آپ کو کیا بتایا گیا تھا, سمجھ کیوں نہیں آ رہی, کیوں بریکس لگ گئیں اس کیس کو جس میں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ ان کو قرب الیکشن میں سزا دے دی جائے گی فور اے لانگ پیریڈ؟ دیکھیں یہ پہلے تو سائفر کیس کا جو آدھا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا وہ سپریم کورٹ کی بیل ہیئرنگ میں ہو گیا تھا. اس میں ایک چیز بڑی کنکلوزیو آئی تھی کہ سو فار ایسی کوئی ایویڈنس آن ریکارڈ نہیں آئی جس سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا offense بنتا ہو, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. پھر اس کے بعد وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے نا, وہ کچھ شہد لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرند شوق بھی سی, جو باقی جو چیزیں رہ گئی تھیں پروسیجر کے اندر جو غلطیاں کی اور بلنڈرز مارے پروسیکیوٹرز نے FIA کے, اور اس کے ساتھ جیل اتھارٹیز اور جج صاحب نے بھی, تو وہ پھر ساری چیزیں جب ہائی کورٹ کے اندر جاتی ہیں اور وہاں پھر میاں گل اورنگزیب جیسا اسٹرانگ ہیڈڈ اور بڑا بولڈ قسم کا جج بیٹھا ہو اور جس کو قانون کی بھی بہت سمجھ ہو, تو پھر ایسے ہی چیزوں کا جب ریویو ہوتا ہے تو ججز اس کا پھر یہی حال کرتے ہیں جو سائفر کیس کا ہو رہا ہے. جب آپ پروسیجر بائی پاس کرتے ہیں اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو سزا دینی ہے بائی ہک اور کروک, لا کے سارے سیف گارڈز کو بائی پاس کر کے, تو پھر جب جوڈیشری اس کو ریویو کرتی ہے اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتی ہے تو ان کو پھر اسٹرائک ڈاؤن ہی کیا جاتا ہے یا اسٹے کیا جاتا ہے. تو یہ سائفر کیس ویسے تو فینس بھی نہیں بنتا, لیکن اگر اس پہ کنوکشن بھی کرنی ہے تو یہ پھر جو سیف گارڈز ہوتے ہیں ریویو کے, کرمنل ریویژنس فائل کرتے ہیں ہائی کورٹس میں, اور ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر کرتی رہیں گی. ابھی دیکھیں یہ پھر یہ شروع سے ہوگا, میری اپنی ریڈنگ یہ ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا ابھی تک پروسیڈنگز جو یہ قلعدم بھی ہو سکتا ہے ٹرائل کے کوئی عدالت. ابھی تو یہ اسٹے ہوا ہے نا, جب فائنل ججمنٹ آئے گی جیسے پہلے ہوا, there is a great chance probability کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی پروسیڈنگز. تو یہ ایسی ایک وہ راؤنڈ دا سرکل یو ول کیپ آن موونگ اگین اینڈ اگین, وہیں اسکوئر 1 پہ آ جائیں گے. تو اس وجہ سے دیکھیں کیسز وہ بنائیں جن میں آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہو اور میرٹ پہ بنتے ہوں. جب اس طرح کے کیسز آپ بناتے ہیں تو ان کا سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہی ہے. اچھا بادی نظر میں کاز لسٹ جو منسوخ ہوئی اچانک, آج کہا جا رہا تھا کہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ اور توہین عدالت والا کیس, کوئی پریشر لگ رہا ہے آپ کو سپریم کورٹ؟ نہیں دیکھیں پریشر تو مجھے نہیں پتا, 2 ججز تھے وہاں پہ, اکارڈنگ ٹو دیم ون از ناٹ ویل, تو پھر وہ بینچ کین ناٹ آپریٹ. لیکن وہ تو اتنا ایشو نہیں ہے. کل سپریم کورٹ اس میں بیٹھ جائے یا نیکسٹ سیٹرڈے کو بھی بیٹھ سکتی ہے بیٹھنے کو سپریم کورٹ رولز کے مطابق, ایون سنڈے کو بھی بیٹھ سکتی ہے, سپریم کورٹ پابند نہیں ہوتی. لیکن ہاں سپریم کورٹ کے اس میں میری نظر میں رول پلے کرنا پڑے گا. جو جس طرح کے بلنڈرز ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا فیلئر ہمیں نظر آ رہا ہے, اٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ہولڈ دا ایگزیکٹو اکاؤنٹیبل, اور ان سے IG پولیس کی انٹرفیئرنس بند ان سے نہیں ہو پا رہی. تو ظاہری بات ہے جب یہ سب ہوتا ہے تو وین یو ہیو اے رانگ ان فرنٹ آف یو تو دیر از اے ریمیڈی بفور دا جوڈیشری, تو آپ کو جانا ہی جانا ہے. اچھا نیب ترمیم کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں اب قابل سماعت ہو گئی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ملٹری کورٹ کے حوالے؟ جی بالکل, وہ تو قابل سماعت ہو جائے گی. اور اس پہ میرا خیال سے ویسے میری اپنی ریڈنگ یہ ہے, ججز جو اس میں
جس طرح میں نے فرسٹ ہیئرنگ پہ دیکھا تھا، میرے خیال سے یہ شاید اس کو سیٹ اسائڈ کر دے سپریم کورٹ، جو بندیال صاحب کی ججمنٹ تھی نائب ترامیم، مجھے لگ رہا ہے، یو نیور نو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ویو پوائنٹ ان کی باتوں سے اور جس طرح کی ان کی لنکیج ہے ان ججز کی، دے بلیو کہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے اس کو سپریم ہوتا ہے، اس طرح کے ڈفرینٹ ججز ہوتے ہیں، تو دیر از اے چانس. ہاں دیر از اے چانس. اچھا چانس اب جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بن رہا ہے نا جنرل صاحب، وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پر ریزرویشنز کی اطلاعات آ رہی ہیں، رانا صاحب نے کل خبر بھی دی، اور آج ہم شہباز شریف صاحب کو یہ سن رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشانہ دینے کا فیصلہ تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا. مولانا صاحب نے بھی کہا عدالتی مارشل لاء کا، اور پھر شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے. سو اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ الیکشن کمیشن کی سائڈ پہ آ جائیں گی، سائڈ لے رہی ہیں. دیکھیے اب یہ کس کی سائڈ پر ہے، لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا بہت سخت پہنچی ہے نون لیگ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی، جس کی وجہ سے ان کے آپ بیانات جو سن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جس طریقے سے عام تاثر یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ ان دونوں کے قابو میں نہیں آ رہی، اور سب کوششوں کے باوجود بھی یہ شاید ان کا مقابلہ کر نہیں پا رہے الیکشن کے میدان میں. اس سے شاید ان کے بیانات سے تو یوں لگ رہا ہے یہ، ورنہ اگر صحیح جمہوریت ہو ملک میں اور صحیح جمہوری پارٹیاں ہوں، نون لیگ ہو چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو، تو وہ پھر سیاسی میدان میں مقابلہ کرتی ہیں، وہاں پہ دیکھتی ہیں کون کیا اہمیت کتنی ہے، کتنی مقبولیت ہے. رانا صاحب تو پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر انہوں نے 16-17 مہینے باقاعدہ کے باس کے طور پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ. اب ان کے لیے شکایت کرنا کہ بھئی مہنگائی ہو رہا ہے تو فلانا مسئلہ بن گیا تو فلانا نے یہ کر دیا، اس کا جواب تو خود بھی کو دینا چاہیے نا. اور ہاں ایک چیز اور میں یہاں عرض کر دوں، آپ پہلے بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب کو شاید فیسیلیٹیٹ نیگوسیشن بٹوین ٹی ٹی پی، تو یہ نہ بھولیے مولانا صاحب جو ہمارے ارسٹوائل جتنی ہماری ایجنسیز تھی ان کا پاکستان کے بھی میں ضم کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے انتہائی خلاف تھے. وہ ان کی کوشش تھی کہ، اور بہت سی باتیں ہیں ان کی جو پارٹی کے سربراہ تھے، اس کو شاید شیرانی صاحب تھے کون تھے، انہوں نے ایک مجھے یاد ہے بیان بڑا دیا تھا کہ میں خدا نہ خواستہ لڑنا کرے میرے منہ میں خاک کہ بھی پاکستان کو میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں 5 ٹکڑوں میں. یہ اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحب ایک پارٹی ہیں، اس میں ان کو اگر اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے خیال ان کو اگر علیحدہ رہیں اور معاملات کو جس کے سے بھی ڈیل کرنے کے تو کیا جائے تو بہتر رہے گا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے اب نا ہاں اچھا جنرل صاحب، آپ کیونکہ پروگرام ختم ہونے میں تقریباً 1 منٹ رہ گیا اور ہم چاہتے ہیں سال کا آخری پروگرام ہے تو کچھ آپ کی بصیرت سے بھی فائدہ اٹھائیں. میں چاہوں گی یہ جو 4 میرے اینالسٹ ہیں معزز میرے مہمان، یہ اپنی انسائٹ ہم سے شیئر کریں. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 8 فروری کو انتخاب ہونے جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اتحادی حکومت بنے گی، قومی حکومت بنے گی، یا کسی کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے؟ ان شارٹ کہ میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلے تھی ہمارے پی ڈی ایم قسم کا کوئی ملغوبہ بن سکتا ہے ہمارے. اچھا، اور وہ سسٹین کتنا عرصہ کرے گا جنرل صاحب؟ زیادہ نہیں سسٹین نہیں کر سکتے. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ان کے ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عوام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دانا صاحب، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، ان کا فیوچر اس الیکشن میں تو کچھ نہیں ہے، آگے شاید ہو. اس الیکشن میں تو میں شہباز شریف کو دیکھ رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی کے اوپر سختیاں رہیں تو پھر شاید مخلوط حکومت بنے اور شہباز شریف اس کو لیڈ کریں، ورنہ اگر فری فیئر الیکشن ہوا آزادانہ طریقے سے تو پی ٹی آئی سویپ کرے. اچھا، عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں گے؟ رانا صاحب بہت مشکل ہے، عمران خان صاحب کا الیکشن میں ہونا بہت مشکل ہے. وہ خود شاید پارٹیسپیٹ نہ کر سکے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، اور اگر ان کو تھوڑا سا ایج مل گیا ان کے امیدواروں کو، تھوڑا سا بھی، مطلب میں آئی ووڈ سے کہ کچھ پرسنٹیج بھی مل گیا 100% میں سے ان کو ایج پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، تو پی ٹی آئی کین بی اے گیم چینجر اوور ہیئر. گیم چینجر کا ورڈ استعمال کیا. آپ بزر بتائیں کیا رہائی کا سال ہوگا بانی پی ٹی آئی کے لیے 2024؟ جی میرے خیال سے رہائی کا سال ہے. جس طرح کیسز بنے ہیں ہائی کورٹس، میرے خیال سے ابھی
ان میں یا سپریم کورٹ سے یہ جس طرح کیسز جس طرح بن رہے اسی طرح سے حساب سے آپ کو دیکھیں ان کا سارا پوسٹ مارٹم ہوتا جا رہا ہے, تو آئی تھنک ہی ول بی آؤٹ سون انشاءاللہ. اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں بھی کمی ہوگی؟ وہ تو مجھے نہیں پتا, دیکھیں عوام مشکلات میں کمی مجھے نہیں پتا, یہ تو خاکروب بننا پڑے گا. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر میں وہ ایک چیز ان سے اگری کروں گا, اگر ہاں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو کلین سویپ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, سال بدلے گا یا حال بدلے گا, ذہنوں پہ یہی سوال ہے. سائنوں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اگلے سال اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.